اطلاعات و نشریات اور وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب اور فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ عوامی مطالبات کے اوپر مبنی ایک ریلی جو ہے وہ ہوئی ہے، اس کا نوٹس لیا ہے، اور گوادر کے جو مسائل ہیں، بلوچستان کی جو مسائل ہیں، یہ وزیر اعظم کے دل کے بہت قریب ہیں۔ پہلے ہی سال ہم نے بلوچستان میں، صدرن بلوچستان میں 700 ارب روپے کا پیکج دیا، اور یہ جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے پہلے دن سے ہی وزیر اعظم کوشاں ہیں۔ اس کے جو مسئلے ہیں ہمارے، وہ بڑے پیچیدہ ہیں، یہ اس طرح سے 2+2 کے مسئلے نہیں ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر جو اس وقت ایرانین بارڈر کے اوپر جو سچویشن بنی تھی ہماری ٹریڈ کی، وہ افغانستان کے مسئلے کے بعد ہم نے تمام ہی بارڈرز جو ہیں ان کو وہاں پہ بڑا اسٹرکٹ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے کچھ جو مقامی ضروریات ہیں ان میں بھی مسائل پیدا ہوئے۔ اب ہمیں ان کا بھی احساس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی کا وہاں پہ مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، انفارچونیٹلی جو پے در پہ حکومتوں نے آ کے وہاں پہ جو گوادر کی پورٹ کے اوپر بات تو کی، لیکن جو بنیادی مسئلے ہی تھے، یعنی بجلی ہے، گیس ہے، پانی ہے، یہ مسائل ہی وہاں پہ حل نہیں ہوئے، اور ان کے جو پروجیکٹس ہیں وہ بڑے ڈیلے ہوتے گئے، جس کی وجہ سے ایک لیجٹیمیٹ وہاں پر احساس محرومی بھی پیدا ہوا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ ان مسائل کے حل کے لیے بڑی آگے تک جانے کو تیار ہے۔ اس سلسلے میں پرائم منسٹر صاحب نے کل تمام جو متعلقہ ادارے ہیں، لوگ ہیں، بلوچستان کی حکومت ہے، ان سے بات چیت کی ہے، اور اس ہفتے انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ایک بڑا کمپریہنسو، پہلے بھی اس کے اوپر جو ساؤدرن بلوچستان پیکج ہے، بڑا کمپریہنسو پیکج ہے، وہ لے کے ہم آئے ہیں، اور اس کی ایگزیکیوشن میں جو مسائل ہیں ہم ان کو بھی دور کریں گے، اور زیادہ تر جو مسائل ہیں وہ جو مقامی جو ہمارے وہاں کے لوگوں کے مسائل ہیں وہ بلوچستان حکومت کے بھی متعلق ہیں، ہم نے ان سے بھی بات کی ہے، اور ہم وسائل بلوچستان کو پورے دیں گے، اور انشاءاللہ یہ مسئلے جو ہیں وہ ضرور جو ہے وہ ہم حل کریں گے۔ جو وہاں پہ یہ اللیگل فشنگ کا معاملہ ہے، اس کے اوپر تو پہلے ہی پرائم منسٹر صاحب بڑا سخت نوٹس دے چکے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں معاملات جو ہیں وہ آگے بہتری کر جائیں گے۔ اس میں کچھ مسئلے یہ ہیں کہ کچھ انڈر لائسنس بھی ہو رہی ہے، اور وہ پہلے سے جاری شدہ ہے، کچھ اللیگل ہو رہی ہے۔ ان دونوں کو جو ہے وہ اکٹھا ایک دیکھنے کی ضرورت ہے، ایک پالیسی کے طور کے اوپر آگے جو ہے وہ لے کے جایا جائے گا۔ اچھا، جو بنیادی اس میں فاروق حبیب صاحب کو جو آج ہم زحمت بھی دی ہے، وہ اس لیے دی ہے کہ الیکشن کمیشن میں جو فارن فنڈنگ کے کیسز ہیں ان میں پیش رفت جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو رہی جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں۔ ہم الیکشن کمیشن کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں جو پولیٹیکل پارٹیز رجسٹرڈ ہیں ان کی فنڈنگ کے معاملات جو ہیں وہ اوپن ہونے چاہیے، اور جو تحریک انصاف سمیت تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی جو فنڈنگ ہے وہ عوام کے سامنے ہونی چاہیے، تاکہ پاکستان میں جمہوریت تب اوپر جائے گی جب سیاسی جماعتوں کا اپنے ایک سٹرکچرز ہوں گے، اپنی فنڈنگ کا نظام ان کا اوپن ہوگا۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری شدت پسند جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹر ہو گئی ہیں، جن کی فنڈنگ کے جو سورسز ہیں وہ موجود ہی نہیں ہیں۔ یہ بڑی ایک تشویشناک بات ہے، لہٰذا یہ جو اس وقت مقدمات چل رہے ہیں اس کے اوپر میں فاروق آپ کو کہوں گا کہ پہلے آپ ذرا اس کے اوپر ڈیٹیل ذرا بات بتا دیں، اور اس کے بعد پھر جو نیا نظام آیا ہے اور 1-2 گفتگو ہے وہ بھی پھر میں آپ سے کر لوں۔ بہت شکریہ منسٹر صاحب۔ جس طرح فواد چودھری صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے جو فائنینشیل یعنی کہ جو ان کے کھاتے ہیں وہ قوم کے سامنے بھی آنے چاہیے، اور لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ کس کس نظام کا، کس کس پارٹی کا فائنینشیل سسٹم یا فنڈ ریزنگ کا سسٹم جو ہے وہ کیا ہے، اور کس طریقے سے جو ہے وہ پیسے وہاں پر جمع کیے جاتے ہیں۔ بنیادی طور کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 40,000 ڈونرز کا ریکارڈ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروایا، 22 والیومز جو ہیں وہ ہم نے سبمٹ کیے، اور یہ پہلی جماعت ہے جس نے باقاعدہ جو ہے وہ ایک فنڈ ریزنگ کا نظام قائم کیا، جس کے
بیرون ملک جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو کہ 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ $10 پیئنگ ممبرز کا کانسیپٹ جو ہے اسے ہم سامنے لے کر آئے۔ اسی طریقے سے پاکستان کے اندر بھی یہاں بھی پیئنگ ممبرز کا جو ہے وہ ہم نے کانسیپٹ لے کر آئے اور اس کا تمام تر ریکارڈ ہم نے الیکشن کمیشن میں جمع کروایا۔ اسی طرح پاکستان کی اور 2 بڑی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز، ان کے اکاؤنٹس کے لیے بھی الیکشن کمیشن نے 2017 کے اوائل سے ایک اسکروٹنی کمیٹی بنائی ہوئی ہے۔ وہی اسکروٹنی کمیٹی ہے جس اسکروٹنی کمیٹی نے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کو اسکروٹنائز کیا، وہی اسکروٹنی کمیٹی پچھلے 5 سال سے تقریباً جو ہے وہ پی ایم ایل این کے اکاؤنٹس کو بھی اسکروٹنائز جو ہے وہ کر رہی ہے۔ لیکن ابھی تک جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو اسکروٹنی ہے اس کو کنکلیوڈ نہیں کیا گیا، اور وہ بیجا التواؤں کے پیچھے، تاریخوں کے پیچھے چھپتے رہے ہیں، اور جو ان کے اکاؤنٹس کے اندر آنے والا جو کروڑوں روپیہ ہے، خاص طور کے اوپر جو 2013، 2014، 2015 کی یہ 3 سال کی فنڈنگ کا جو ہے وہ اسکروٹنائز ہو رہی ہے، اس کا آج تک جو ہے وہ مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کوئی ریکارڈ جو ہے وہ جمع نہیں کروا سکے، اور یہ کروڑوں روپے کی رقوم ہے، اور ایسے درجنوں بینک اکاؤنٹس دونوں جماعتوں کے موجود ہیں جن کا الیکشن کمیشن کے گوشواروں کے اندر ان کی بینک سٹیٹمنٹس کو جمع نہیں کروایا گیا، ان کو جو ہے وہ چھپایا گیا ہے۔ ان کو کیوں چھپایا گیا ہے؟ اس سے شکوک و شبہات جو ہے ان جماعتوں نے جو ہے وہ خود پیدا کیے ہیں، اور یہ میرا مطالبہ نہیں ہے، یہ بلکہ پاکستان کی جو سب سے بڑی اعلیٰ عدلیہ ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، حنیف عباسی کیس کے اندر 2016 کے اندر یہ فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا میرے پاس جو ہے وہ موجود ہے، جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جس میں سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو یہ بڑا واضح طور کے اوپر ہدایات دے رہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے فیئرلی، جسٹلی، آنیسٹلی، وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن تمام پاکستان کی وہ سیاسی جماعتیں جو الیکشن کمیشن سے رجسٹرڈ ہیں، جو الیکشن سمبل حاصل کرتی ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، ان کے پارٹی اکاؤنٹس کی جو ہے وہ جانچ پڑتال کو یقینی بنانا ہے، فیئرلی، ٹرانسپیرنٹلی، یعنی صاف شفاف انداز سے قانون کے مطابق۔ اور قانون جو ہے وہ اس وقت کا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کی شق نمبر 6(3) ہے، اور آئین کا آرٹیکل 17(3) اس حوالے سے بڑا واضح ہے، جس کا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر جو ہے وہ حوالہ دے رکھا ہے۔ لیکن ابھی تک جو ہے وہ ہمیں یہ چیز جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ اتنا جو ہے یہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے، اور اسکروٹنی کمیٹی بھی ایک ہی ہے، اس کے اراکین بھی ایک ہی ہیں، جو پی ٹی آئی کے کیسز کو بھی سن رہے ہیں، پی ایم ایل این کے کیسز کو بھی سن رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے کیسز کو بھی سن رہے ہیں، تو وہ حقائق جو ہے وہ ان کو سامنے لے کر آئیں۔ آج تک جتنی ہم نے پروزل کی ہے، ہمیں پتہ چلا کہ پی ایم ایل این کے اکاؤنٹس کے اندر یہ 5 کروڑ ایک بندے نے جمع کرائے، 10 کروڑ کرائے، 15 کروڑ کرائے، 20 کروڑ کرائے۔ جب پوچھا کہ یہ جمع کروانے والے فرشتے کا آپ نام بھی ہمیں بتا دیں، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ دنیا سے جا چکا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی میاں صاحب کو کیش ہاتھ میں پکڑا کے چلا گیا تھا۔ پھر سوالات تو اٹھتے ہیں جب آپ کی تاریخ ایسی ہو، اور تاریخ بھی ایسی ہو کہ جس میں بے نظیر بھٹو شہید نے اپنی کتاب میں لکھا ہو کہ اسامہ بن لادن سے نواز شریف نے پیسے لے کر ان کی حکومت کو جو ہے وہ گرانے کی کوشش کی تھی، تو پھر فارن فنڈنگ کے، ممنوعہ فنڈنگ کے جو سوالات ہیں وہ دونوں جماعتوں کے اوپر جو ہے پھر اٹھتے ہیں، کیونکہ پی ایم ایل این نے بھی یو کے اندر اپنی پارٹی کو لمیٹڈ لائبلٹی پارٹی کے طور پر رجسٹرڈ کروا رکھا ہے، پیپلز پارٹی نے یو ایس اے کے اندر اپنی پارٹی کو یو ایس اے پاکستان پیپلز پارٹی ایل ایل سی کے طور کے اوپر رجسٹرڈ کروا رکھا ہے، اور آصف علی زرداری جو ہے اس کے پرنسپل ایجنٹ ہے۔ تو یہ حقائق جو ہے وہ دونوں جماعتیں جو ہے وہ کیوں چھپا رہی ہیں، اور میں یہ مطالبہ آج کرنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن سے بھی اور الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی سے بھی کہ آپ جو ہے وہ تینوں بڑی جماعتیں، گو کہ آپ کو قانون کے مطابق پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی جانچ پڑتال کرنی ہے ان کے اکاؤنٹس کی، لیکن چلے جن پارٹیز کے آپ بشمول پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، جن کی آپ جانچ پڑتال جن کے اکاؤنٹس کی کر رہے ہیں، ان کو آپ سامنے لے کر آئیں، اور ایک ہی وقت کے اندر سامنے لے کر آئیں، اور ایک ہی وقت کے اندر قوم کے سامنے جو ہے وہ حقائق آنے چاہیے، تاکہ پتہ چلے پاکستان پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس میں کیا چیزیں ہیں جو کہ خلاف قانون ہیں یا نہیں ہیں، یا پی ایم ایل این کے اکاؤنٹس میں کیا ہیں، پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں کیا ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ
مطالبہ جو ہے وہ ہمارا بڑا حق بجانب ہے، اور قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق میں اس چیز کے اوپر جو ہے وہ آج خاص الیکشن کمیشن سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین اور قانون کی بالادستی کو جو ہے وہ یقینی بنائیں، اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی بھی جو ہے وہ اسکروٹنی کی رپورٹ کو سامنے لے کر آئیں۔ دیکھیے، بنیادی طور کے اوپر جو فروخت کہہ رہے ہیں وہ یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ جو تینوں سیاسی جماعتیں ہیں ان کا جو آڈٹ اکاؤنٹ ہے کمیشن کے پاس، ان کو اکٹھا عوام کے سامنے رکھا جائے۔ دو تین فیکٹس جو ہیں جو میں آپ کو دوبارہ بتانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور کے اوپر ایک اس وقت گھر ہے F73 میں MLN کے نام، اس کی جو قیمت لکھی ہے وہ 2,70,00,000 روپے لکھی ہوئی ہے۔ اب جو لوگ بھی اسلام آباد میں F7 سیکٹر کی قیمتوں سے تھوڑے بہت بھی آگاہ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ 2,70,00,000 کا گھر تو وہاں پہ شاید میرا خیال ہے فٹ پاتھ بھی نہ ملے، لیکن یہ F73 میں PMLN کے نام کے اوپر گھر ہے، اور یہ 2,70,00,000 کا بھی کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے کہ یہ ان کو کس نے دیا۔ اس کے بعد دو اور اماؤنٹس ہیں جو 2013 میں PMLN کے اکاؤنٹ میں آئیں، ایک 14,50,00,000 کی اماؤنٹ ہے، ایک 8,67,00,000 کی اماؤنٹ ہے۔ اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ اماؤنٹس جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کو کون دے کے چلا گیا۔ اس کے بعد جو ڈونرز ہیں، جس طرح فروخ بتا رہے تھے کہ جس طرح PTI نے اپنی ایک 22 والیوم کا وہاں پہ جمع کرایا ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں پیسے دیے تھے۔ PTI کے جو پیسے ہیں، جو پرائم منسٹر صاحب نے، عمران خان نے جو نظام قائم کیا تھا وہ یہ تھا کہ بہت سارے اوورسیز پاکستانیز ہمیں $1 بھی دیتے ہیں، کوئی $3 دیتا ہے، کوئی $10 دیتا ہے، اور وہ نظام وہ سارا ان کا جو ہے وہ ایک والیوم میں بنتا ہے اور وہ پھر شائع ہوتا ہے۔ PMLN کا ایک بھی ڈونر کا ریکارڈ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ PMLN کا دفتر جو ہے وہ کون سا ہے۔ انہوں نے یہ یہاں پہ لکھا ہے کہ ایک آفس ہے 20H اسٹریٹ نمبر 10 F83 اسلام آباد میں۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ یہ ہمارا ایک دفتر ہے وہاں پہ، لیکن اس دفتر کا کرایہ کون دیتا ہے، یہ کیسے چل رہا ہے، کون چل رہا ہے، اس کا کوئی جو ہے وہ پتہ نہیں ہے۔ پنجاب کا جو PMLN کا چیپٹر ہے، اس کا 2013 سے 2015 تک اس کا کبھی کوئی آڈٹ ہی نہیں ہوا، اور اس میں بھی تقریباً جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ تقریباً 2.25 کروڑ کی اماؤنٹس پڑی ہوئی ہیں، لیکن یہ 2011 سے پڑی ہوئی ہیں، لیکن ان کا یہ نہیں پتا کہ یہ اماؤنٹس جو ہیں وہ کس نے جمع کرائے۔ اس کے ساتھ ہی تقریباً ان کے پاس جو ہے وہ اثاثے بھی ہیں ان کا بھی نہیں پتا کہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ان کا KP ہے، KP ڈویژن میں PMLN کا کبھی آڈٹ ہی نہیں ہوا، اور اس کا بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے پیسے آئے، کہاں سے گئے۔ اس میں دو بڑی اور انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو میں مینشن کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو جو نواز شریف صاحب ہیں، انہوں نے 2013 میں 10 کروڑ روپیہ ڈونیشن دی نون لیگ کو، اور پھر یہ ڈونیشن میں سے 4,50,00,000 روپیہ نون لیگ نے نواز شریف کو واپس پیسے جو ہیں وہ بھجوا دیے۔ تو بنیادی طور کے اوپر نون لیگ کا اکاؤنٹ کیا ہو رہا تھا، منی وائٹننگ کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ پہلے پیسے نواز شریف نے جو ہے وہ نون لیگ کو جب دیے، اور نواز شریف کا پیسہ وائٹ کر کے 4,50,00,000 روپیہ نون لیگ جو ہے وہ نواز شریف کو واپس کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک کمپنی ہے رمسفو، جو کہ لنڈن میں جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے۔ اس کا جو رجسٹرڈ آفس ہے وہ 766 رمفورڈ روڈ لنڈن میں ہے، یونائٹڈ کنگڈم، اور اس کمپنی کی جو یہ پیسے جمع کر رہی ہے PMLN کے لیے، لیکن اس کا بھی کوئی حساب کتاب موجود نہیں ہے کہ یہ پیسے جو ہے وہ کہاں سے جمع کر رہی ہے اور کیسے جمع کر رہی ہے۔ اچھا، پیپلز پارٹی کے اوپر بھی آ جائیں۔ اس کا پیپلز پارٹی کا 2009 سے 2012 تک تو کوئی ریکارڈ ہی اویلیبل نہیں ہے فنڈنگ کا کہ کہاں سے آیا، کیا آیا۔ 2013 میں ایک سورس اکاؤنٹ انہوں نے اوپن کیا، جس میں انہوں نے اوپننگ کے ساتھ ہی تقریباً 42 کروڑ روپیہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا، لیکن الیکشن کمیشن کو یہ نہیں ابھی تک بتایا گیا کہ یہ پیسہ جو پیپلز پارٹی نے اپنا اکاؤنٹ کھولتے ہی جمع کرایا تھا یہ کہاں سے آیا تھا اور یہ ان کو کس نے دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آڈیٹڈ اکاؤنٹس انہوں نے جو کچھ اپنے آڈٹ اکاؤنٹ جو ہیں وہ جمع کروائے،
اس میں کئی اماؤنٹس ہیں، جیسے 25 لاکھ کی اماؤنٹ ہے، 36 لاکھ کی اکاؤنٹ ہے، 35 لاکھ کی ہے. یہ 2013، 14 اور 15 میں پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس میں جمع کرائی گئیں، لیکن ان کا بھی کوئی حساب کتاب جو ہے وہ نہیں دیا گیا. 2013 میں انہوں نے 232 ملین ایکسپینس شو کیے اپنے الیکشن کے. 2013 کے الیکشن میں انہوں نے کہا کہ ہمارا 23 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ہمارا الیکشن کے اوپر خرچ آیا ہے، لیکن اس کا جو سورس ہے فنڈز کا وہ ابھی تک اویلیبل نہیں ہے. اس کے ساتھ جو سب سے اس کے میں بھی انٹرسٹنگ چیز ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پی 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 ہے اور ایک پی 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 ہے، 4P ہے، ایک 3P ہے، ایک 4P ہے. جو 4P ہے اس کا بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ایک کمپنی جو ہے وہ رجسٹر کروائی، اور اس کمپنی نے جس کے اس وقت جو حسین حقانی جو امبیسڈر تھے اس وقت پاکستان کے، انہوں نے پیپلز پارٹی کے لیے فنڈ ریزنگ کی اور اس کا جو ملینز آف ڈالرز وہاں پہ جمع ہوئے امریکہ کے اندر، جو کہ اس وقت پاکستان کے امبیسڈر جمع کرتے پھر رہے تھے، ان کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں آیا. اسی طریقے سے باقی جو سیاسی، یہ تو 3 بڑی جماعتیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو باقی جو TLP ہے، جماعت اسلامی ہے، JUI ہے. JUI کی فنڈنگ کے بارے میں بہت آپ کو معلوم ہے کہ اعتراض رہا ہے کہ ان کے اوپر فورن فنڈنگ وہ لیتے رہے ہیں، اور اسی طرح سے جو TLP ہے اس کی فنڈنگ کا کوئی پتہ نہیں کہ کہاں سے آئی، کدھر آئی. سو ہماری خواہش یہ ہے، اور ہم الیکشن کمیشن کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو شروع بشک آپ پیپلز پارٹی، PMLN اور PTI سے کر لیں، لیکن اس کے بعد باقی سیاسی جماعتوں میں بھی جو فنڈنگ ہے یہ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے. اس کے اوپر، اور یہ تینوں پارٹیز کی سائملٹینیسلی سامنے آنی چاہیے. باقی جماعتوں کی آپ بشک سیکنڈ فیز میں کر لیں تاکہ لوگ کمپیریزن کر لیں کہ کہاں پہ کون غلط ہے اور کون صحیح. اب میں ایک تیسرے مدعے کی طرف آنا چاہتا ہوں، تیسرے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. وہ ہے، میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ایک تو جو پنجاب میں نیا جو مقامی حکومتوں کا بلدیاتی نظام جو ہے وہ لایا گیا ہے، اور پنجاب حکومت اس کے اوپر بڑی مبارکباد کی مستحق ہے. پہلی بار پاکستان میں اس قسم کی امپاورڈ گورنمنٹ ہوگی جو KP اور پنجاب میں ہے. اور آج جس طریقے سے کل میں دیکھ رہا تھا کہ چیف منسٹر سندھ نے جو تقریر کی، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ان کی غیرت جو ہے وہ جب فریال تالپور کے پرس اٹھانے کے اوپر نہیں جاگتی، ان کی غیرت جب جو ہے اپنے لیڈرشپ کے لیے جو ہے وہ جب وہ پانی کی بوتلیں اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں اس وقت نہیں جاگتی ہے. لیکن ہر بات کے اوپر وہ ہمیں دھمکی دے دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان توڑ دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. یہ چیف منسٹر کو اس طرح کی زبان، میرا خیال ہے انہیں تھوڑی سی تمیز ہونی چاہیے. یہ نامناسب بات ہے کہ ہر بات کے اوپر، فیڈریشن کے اوپر اس طرح سے کرٹیسزم کریں. کل بھی ان کی تقریر بڑی نامناسب تھی، اور میرا خیال ہے کہ انہیں ذرا ہوش کے ناخن جو ہیں وہ لینے چاہیے. اور جو اس وقت نظام سندھ حکومت نے وہاں پر دیا ہے وہ واضح طور کے اوپر آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی پر مبنی ہے. اس کے مقابلے میں جو پنجاب نے اور خیبر پختونخوا میں تو 19 تاریخ کو الیکشن ہے، انہوں نے جو نظام دیا ہے وہ ایک واقعتاً جو ہے وہ امپاورڈ نظام ہے، واقعتاً ایک ایسا نظام ہے جس سے کہ جو اختیارات ہیں اور وسائل ہیں وہ نیچے جا رہے ہیں. 18ویں ترمیم جب لائی گئی تھی تو خیال تھا کہ آپ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کریں گے، صوبوں کو آپ پیسے دیں گے، اور صوبوں کو پھر یہ توقع تھی کہ وہ پیسے جو ہیں وہ پروونشل جو ان کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کو دیں گے. صوبوں نے وہ پیسے کبھی نہیں دیے، اور سوائے جو مشرف صاحب کا ایک اسٹنٹ تھا اس کا لوکل گورنمنٹ کا، شہباز شریف صاحب نے آتے ہی وہ لوکل گورنمنٹ ختم کر دی. اب مجھے خوشی ہے کہ پنجاب حکومت نے یہ نظام بنایا ہے. پہلی بار تمام اضلاع میں براہ راست میئرز کے الیکشن ہوں گے. وہ میئر جو ہے وہ اپنی کیبنٹ ساتھ نامینیٹ کرے گا، اور لٹرلی ہر ڈسٹرکٹ کا جو میئر ہے وہ اپنے ضلع کا چیف منسٹر ہوگا. اس کے ساتھ جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ نیشنل فائنانس کمیشن کریں گی. تمام جو پیسہ صوبائی حکومتوں کے پاس آئے گا وہ اضلاع کے پاس جائے گا.
یہ وہ ڈیولوشن کا سسٹم ہے جس کو وزیر اعظم عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے وعدہ کیا تھا، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ وزیر اعظم نے تمام تر پارٹی کے اندر بھی بڑی مخالفتوں کے باوجود وزیر اعظم نے اپنا یہ وعدہ جو ہے وہ پورا کیا ہے، اور پاکستان میں پہلی بار ایک ٹرولی امپاورڈ، مشرف صاحب کا جو نظام تھا وہ امپاورڈ تھا لیکن اس میں الیکشن براہ راست نہیں تھا، یہ پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ پنجاب کے اندر براہ راست ضلع کا میئر جو الیکٹ ہو رہا ہے، اور خیبر پختونخوا میں براہ راست تحصیل کا میئر جو ہے وہ الیکٹ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل چینج جو ہے وہ آئے گی، یہ جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کا جو شیڈیول ہے وہ جلدی آ جائے گا، اور شاید یہ فیزز میں الیکشن ہوں گے۔ ای وی ایم کے اوپر یہ میں دیکھ رہا تھا کہ کسی نے کہہ دیا ہے کہ شاید وہ ای وی ایم کے اوپر الیکشن نہیں ہو سکتے، یہ الیکشن 100% ای وی ایم کے اوپر ہو سکتے ہیں، کوئی اس میں پرابلم ہی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن سے صرف میں یہ کہتا ہوں، آپ اپنی آر ایف پیز، آپ اپنی جو جس قسم کی مشین آپ چاہتے ہیں آپ اس کا ٹینڈر کریں، پوری دنیا کی کمپنی آپ کے پاس مشینیں لے کے آ جائیں گی، آپ ان کو لیں اور اس کو جو ہے وہ استعمال کریں، کوئی پرابلم۔ یہ گورنمنٹ نے مشینیں تو نہیں بنا کے دینی، مشینیں تو ظاہر ہے انٹرنیشنلی مینوفیکچررز ہیں جنہوں نے بنانی ہے، انہوں نے کر کے دینی ہے، سو کوئی پرابلم نہیں ہے ای وی ایم کے اوپر الیکشنز میں، اور انشاءاللہ یہ ودن 2 months جو ہے وہ تمام مشینیں بھی اویلیبل ہو سکتی ہیں، ہر چیز اویلیبل ہو سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن کو اس مسئلے میں صرف یہ ہے کہ ذرا سنجیدگی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ جو الیکشن کمیشن نے اپنی ٹیکنیکل کمیٹیز بنائی بھی ہیں اور وہ اس طرف چل رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثبت جو ہے وہ کام۔ شکریہ جی۔ پبلک کے بھی کچھ ایشوز ہیں اور جو آپ کی حکومت ہے بار بار اس قدم کا احاطہ کر رہی ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم اقدامات کر رہے ہیں اور کچھ ماہ میں کمی بھی ہوگی، لیکن دوسری طرف یہ منی بجٹ جو آ رہا ہے یہ کیا مجبوری ہے جس کے خلاف اپوزیشن نے پوری مزاحمت کا اعلان کیا ہے؟ منی بجٹ کیوں آ رہا ہے؟ آئی ایم ایف کی کوئی مجبوری ہے یا کوئی اور وجہ؟ دیکھیے منی بجٹ میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، اس میں منی بجٹ تو خیر ایسے ہی ایک ٹرم ہے، یہ ایڈجسٹمنٹس ہیں کچھ، لیکن یہ پہلے ہی ہو چکی ہیں، کوئی اس میں زیادہ ایسا ایشو نہیں ہے۔ فار ایگزامپل اگر بجلی کی قیمتوں کا معاملہ تھا تو وہ پہلے ہی ہو چکا ہے، سو یہ اس کو آپ نے اس کے مطابق بیلنس کرنا ہے۔ مہنگائی میں تیسرے ہفتہ ہے مسلسل کمی آ رہی ہے اس ریجن میں نے پچھلی کیبنٹ میٹنگ کے بعد بھی بتایا تھا، سب سے اس وقت سستا تیل اس ریجن میں سب سے سستا اس وقت پاکستان میں ہے، گندم اس وقت سب سے سستی اس وقت پاکستان میں ہے، اس کے بعد آپ کی جو دالیں ہیں وہ یہاں پہ صرف پتی ہمارے یہاں سستی نہیں ہے، چائے کیونکہ وہ ہندوستان، سری لنکا اور بنگلہ دیش تینوں جو ہیں ان کی اپنی وہ پیدا ہوتی ہے، باقی تقریباً ہر امپورٹنٹ چیز میں ہم سے دیکھیں، ہم کو دنیا سے علیحدہ سیارے پہ نہیں ہیں، جو دنیا میں اگر چیزوں کی قیمتیں اوپر ہیں آپ کے یہاں اوپر ہوں گی، لیکن اس کی واحد جو فائدہ ہے وہ یہ ہے پاکستان میں، یہ ہے صرف آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو کسان ہے 400 ارب روپیہ تو صرف اس سال جو ہے وہ اضافی آمدنی ہوئی ہے ہمارے یہاں فارمر کو، تو پاکستان کے اندر قوت خرید میں جو اضافہ ہوا ہے یہ تو نہیں ہے کہ آپ قیمتیں 1947 کی دینا شروع کر دیں اور آمدنی جو ہے وہ آپ کہیں کہ آپ کی 2021 کی ہے، ایسے تو نہیں ہے۔ جب آپ کی آمدنی بڑھے گی چیزوں کی قیمتیں اوپر جائیں گی۔ پاکستان میں جس طریقے سے کروڑ جو کل وزیر اعظم لاہور میں جس پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اب آپ صحت کارڈ دیکھیے، جو مڈل کلاس اسپیشلی ہمارے یہاں کہہ رہے تھے نا کہ مڈل کلاس تکلیف میں ہے، اب تمام مڈل کلاس کے ہیلتھ کا جو اخراجات ہیں وہ تو حکومت نے اٹھا لیے، اب وہ جو اخراجات ہیلتھ کے اب 100% حکومت پے کر رہی ہے تو وہ پیسے ان کو بچے ہیں نا۔ اب ہر وقت اگر میڈیا کے یا وہاں پہ ہم یہی کریں گے اور یہ ایجوکیٹ نہیں لوگوں کو کریں گے اور ایسے ہی کرنا شروع کر دیں گے، مہنگائی ہوئی ہے پاکستان میں، ڈیفینیٹلی مہنگائی ہوئی ہے، لیکن قوت خرید بھی پاکستان میں بڑی ہے، اور آج بنگلہ دیش، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا اور باقی ریجن کے تمام ممالک سے نہ صرف قیمتیں یہاں پہ سستی ہیں، قوت خرید بھی لوگوں کی اضافہ ہوا۔ پہلے ٹیئر کے جو الیکشنز ہیں وہ 6 ماہ میں کرائیں گے، جبکہ دوسرے ٹیئر کے الیکشن 1 سال میں کرائیں گے، اور اس میں براہ راست جو تھا میئر کو لانا تھا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ وہ تو پورے کا پورا ایکٹ ہی آپ کو بدلنا پڑ گیا، 3 مرتبہ اس میں ترامیم کر دی گئی، کیا یہ جو اب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 جو کہ آرڈیننس کے ذریعے لائے اس کو 120 روز میں آپ نے اسمبلی سے اپروو بھی کرانا ہے، اور اس میں الیکشن کے حوالے سے کیا ہے، الیکشن کب تک ہونے جا رہے ہیں، جو ای وی ایم
EVM की आप बात करें, इलेक्शन कमीशन, सूबाई इलेक्शन कमीशन तो रेडी नहीं है EVM के हवाले से। नहीं, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ ना कि अगर तो इलेक्शन कमीशन इस मामले में जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करना है ना, देखें ना, ओपिनियंस तो आपकी अपनी ओपिनियन होगी, किसी और की अपनी ओपिनियन होगी, मेरी अपनी ओपिनियन होगी, लेकिन जब कानून की बात आती है तो पार्लियामेंट एक हतमी फैसला करती है। जब इंटरप्रिटेशन तशरीह की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट हतमी फैसला करती है। सो या ये इख्तियार अगर इलेक्शन कमीशन को या किसी को एतराज़ होगा तो वो पार्लियामेंट ही के पास वापस जाएगा ना कि जी ये हम नहीं करा सकते हैं, आप इसमें अमेंडमेंट करें। जब तक कानून मौजूद है उस वक्त तक ओपिनियन के ऊपर तो नहीं हो सकता। एक एक करके ये शफकत की तरह एक एक करके करे ना, ये तो इलेक्शन कमीशन ने तय करना। शिद्दत पसंदी के हवाले से जो गवर्नमेंट है वो तशद्दुद का शिकार नजर आ रही है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप APS के जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, दूसरी तरफ जो वज़ीर आज़म अपने खिताब में ये कहती है कि जी हम जो उसी थाने के जो जिम्मेदार होते हैं उनके साथ मुज़ाकरात भी करेंगे। आपका जो तरीके बैक के हवाले से जो एक एपिसोड था उसमें आपके बयान नजर आते हैं और जो राजू के साथ वो भी सारे हार बनाते रहे, तो गवर्नमेंट क्यों अपने आप को क्लियर करे, क्या स्टांस एक्चुअली किया गया? सबसे पहले तो मैं आपको APS में ये बताना चाहता हूँ कि उसमें जो तमाम लोग थे उनको ना सिर्फ अरेस्ट किया गया बल्कि उन तमाम को फांसियाँ भी हो चुकी हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें एक हज़रत अली था, उसको 2 दिसंबर 2015 को फांसी हुई, अब्दुल सलाम को 2 दिसंबर 2015 को फांसी हुई, सबील को 2 दिसंबर 2015 को फांसी हुई, मुजीब को तो नशरियात फवाद चौधरी हमरा हैं वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस मौके पर सिंध हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे और इलेक्शन कमीशन के हवाले से उन्होंने कहा कि 2 माह के अंदर ही EVM मशीनें मिल सकती हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।